क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं खैबर प्लाज़ा पुल पे मौजूद हूं और ये वो खैबर प्लाज़ा चौक है या पुल है जो कि 3 पुलें हैं। एक पुल ये है, एक इसके नीचे है, एक इसके नीचे है। इस तरह से ये जो बल्कि 2 पुलें हैं, एक नीचे की पुल है, एक ये है। और यहाँ पे मैं क्यों खड़ा हूँ? यहाँ इस वजह से खड़ा हूँ कि आपके सामने कल रात का मंज़र, उसके दरमियान में दिन गुजरा वो, और जो परसों वाला मंज़र है, और फिर आज का मंज़र, इसको सम अप कर सकूं, इसको निचोड़ सकूं और आपको बिल्कुल एक मुख्तसर सी वीडियो में ये बता सकूं कि उनके पीटीआई के एहतजाज के आगाज़ से लेके अंजाम तक क्या हुआ और उस अंजाम के बाद आज रात यहाँ कैसी है। ये है बुनियादी निचोड़। पहले तो आज रात, सच्ची बात है, इस वक्त आप देख रहे होंगे सख्त ठंड लग रही है, खासी सर्दी है और इस वक्त हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे इस पुल पे इस तेज़ ठंडी हवा में खड़ा होना भी एक मसला है। सच्ची बात है कि वाकई, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अब आ जाते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट और टच करते हुए जाएंगे। आप जो मेरी वीडियो देखते हैं वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको फ़ौरन मेरी बात की समझ आ जाती है, मुझे बात खींचना नहीं पड़ती, समझाना नहीं पड़ती। नंबर 1, यहाँ पे इस वजह से खड़ा हूँ ताकि कल रात के इस वक्त का मंज़र और उससे पहले का जो मंज़र रहा, जो कल रात का मंज़र था और आज, इसका मुवाज़ना कर सकूँ। कल रात के एतबार से इस जगह को पहले सबसे इसकी अहमियत को बयान करते हैं। नंबर 1, आप ये साइड ज़रा देखिए, मेरे राइट साइड पे ये 0 पॉइंट से आने वाली फैसल एवेन्यू है, जो कि जहाँ पे लाइटें नज़र आ रही हैं उससे आगे जाके पिछले पुल पे राइट में मुड़ जाती है और फिर वो जाती है पेशावर मोड़, फिर वो जाती है 26 नंबर, फिर वो जाती है मोटरवे, फिर वो जाती है तरनोल और आगे पेशावर। ये जो मेरी बैक साइड पे आप ये वाली सड़क देख रहे हैं, ये जा रही है F9 पार्क और आगे ये भी मोटरवे की तरफ चली जाती है। तीसरी जो सड़क है, इसको अगर हम दिखा सकें, अगर हम इस ऊपर की जगह पे आके दिखा सकें, तो ये देखिए, ये वो सड़क है जो फैसल एवेन्यू यानी फैसल मस्जिद को जा रही है। ये दिखाइएगा सड़क, ये फैसल मस्जिद को जाने वाली सड़क है। अब तीसरी जो है इम्पोर्टेंट, वो है ये फैसल यानी जिना एवेन्यू। जिना एवेन्यू जो है ये सीधा ऐवान सदर को, पार्लियामेंट हाउस को जा रहा है और ये वो मरकज़ था जिसके ऊपर कहा जाए कि यहाँ से मेनली ब्लू एरिया का आगाज़ होता है। ये इमारतें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लू एरिया है, जिसके बारे में आपने सारी खबरें सुनी कि पीटीआई के कारकुनान एहतजाजी जो है वो यहाँ ब्लू एरिया में पहुँच गए, फिर ब्लू एरिया को खाली करा लिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बिल्कुल टच करते हुए चलते हैं कि यहाँ से हुआ क्या। जब इस सड़क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला यहाँ पे पहुँचा और ये जुलूस जो है वो यहाँ से नीचे होता हुआ इस जनाब एवेन्यू के ऊपर चढ़ गया, आगे जाते गए, आंसू गैस की शेलिंग पूरी तरह से रास्ते में भी, मोटरवे चौक पे भी, बाकी जगहों पे भी मुसलसल होती आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो तवील 72 घंटे तक बगैर किसी रुके टुके 72 घंटे तक फोर्सेस से फाइट करते हुए, आंसू गैस की शेलिंग खाते हुए यहाँ तक पहुँचे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उमर अयूब साथ थे, शेर अफजल मरवत साथ थे, इसी तरह से बाकी कुछ लोग थे, बुशरा बीबी थी, अली मीन गड्डापुर थे, वो सारे जिस तरह से आए वो आप सब लोग को मालूम है। फिर उसके बाद आप चलते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट उस सिचुएशन की तरफ। एक इजलास होता है और उस इजलास का, यानी वो इजलास जो है वो इस्लामाबाद में नहीं होता, और उस इजलास में ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि अब ये 72 घंटों के थके हुए हैं, अब ये 72 घंटों के थके हुए हैं, अगर इनको आज की रात ठहरने ना दिया गया, इनको काबू कर लिया गया और इनकी सांस बहाल हो गई, खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, इनको छोड़ दिया गया, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, ये फैसला किया गया, फिर तय हुआ ऑपरेशन कैसे होना है, फिर स्ट्रेटजी क्या हुई, ये लम्हा बिल्लम्हा आपको बताता हूँ। तकरीबन 9 बजे तक, 5 से 9 बजे तक कूल होगी चीज़ें। बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद ये आप बैठ गए हैं और अब ये मामला आगे चलेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 9:32 पे ऑपरेशन का आगाज़ होता है, मंजूरी हो जाती है, वज़ारत दाखिला में अहम इजलास होता है और उसमें DPO तक भी होते हैं, उसमें DPO चकवाल भी होते हैं, उसमें DPO हरीपुर और इस तरह के ये जो रिलेटेड एरियाज़ के लोग हैं ये सारे मौजूद होते हैं। वहाँ पे ये प्लान तय पाता है कि फोर्सेज जो हैं वो इनको बैक साइड से पहले घेरेंगी, यानी ये पोली क्लिनिक वाली साइड, ये पिछली सड़क, ये फैसल मस्जिद वाली सड़क, और बैक साइड की सड़कों पे आके रेंजर्स और पुलिस इनका पीछे से इनको कवर अप कर लेगी। और जो ये वाली मेन सड़क है, इस सड़क से इन मुजाहिरीन को इधर धकेला जाएगा
اور اس خیبر پلازا چوک میں ان کو گھیرا جائے گا. مین جو ایک جگہ تھی ان کو یہاں پہ لایا گیا. پیچھے ان کا کنٹینر جو ہے وہ جل گیا یا جلایا گیا, یہ ابھی تک باتیں چل رہی ہیں. حسن ایوب نے جو کہا کہ جی وہ تو اس کو تو بڑا میسج ہے اس بات میں پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے. دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قیادت جو ہے یہ جل بھی سکتی تھی اس کنٹینر میں. عجیب بات ہے. پھر اس کے بعد حکومت عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاغذات جلانے کے لیے اس کو جلایا ہے. جو بھی ہے خیر بات کی بات ہے. اگلی چیز یہ جب آپریشن شروع ہوا تو اس طرف سے ان کو دھکیلا گیا ادھر کو اور پیچھے سے ان کو کور اپ کیا گیا. پھر جو پنڈی اسلام آباد کے پہلے سے کھول دیے گئے راستے تھے جب یہ آ چکے تھے, انہوں نے کھول لیے تھے پی ٹی آئی والوں نے, یا جنہوں نے جو راستے پولیس نے کھول دیے تھے کہ چلو اب یہ اندر چلے گئے ہیں, اب عام آدمی کے لیے راستہ کچھ نہ کچھ کھول دو تاکہ وہ باہر جا سکے. جو ہی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو پنڈی اسلام آباد کے موٹر وے کے اٹک پل کے باقی جتنے راستے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ واپس نہ جا سکیں. یہاں پہ آپریشن ہوا, گھمسان کا رن پڑا, تقریباً 900 کے قریب لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں. تقریباً 500 550 اس بلیو ایریا سے گرفتار کیا گیا, باقی جو ہے وہ سائڈ کی سڑکوں سے بسوں پہ جاتے ہوئے. اور یہ جو منظر تھا گزشتہ روز صبح کا یعنی بدھ کی صبح کا, تو اس پہ بوتلیں, شاپر, گاڑیاں, ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلیں, ٹوٹے ہوئے شیشے, عمران خان کی بکھری ہوئی تصویریں. جہاں اس وقت گزشتہ روز جو تھا یعنی منگل کے روز جو تھا جو سچویشن یہاں پہ عمران خان کون بچائے گا پاکستان, عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے. اس کے بعد رات کو آپریشن ہوا تو کسی کو کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا اور لوگ جو ہے وہ جدھر کو جس کا منہ آ رہا تھا وہ بھاگ رہے تھے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ جو ہیں بشرا بی بی, وہ جو بتایا گیا کہ وہ مارگلا روڈ سے ساتھ ہی جو ہے زو کا راستہ ہے جو ہری پور کو جاتا ہے, وہاں سے 3-4 گاڑیاں رات کو گزری. انہوں نے وہاں کا جو بیریئر تھا وہاں پہ پولیس والے بہت کم تھے, ان گاڑیوں کو ان کے بیریئر کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی, ان کو ہٹ کیا اور وہ بیریئر ٹوٹا اور گاڑیاں جو ہے وہ نکل گئی اور پتہ چلا وہ مانسیرا پہنچ گئے. اب آپ کو مانسیرا میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے ان کے گھر میں ہونے والی ایک طرح سے لڑائی کا حال بتاتے ہیں اندرونی. سب نے بطور مجموعی بشرا بی بی کو ذمہ دار ٹھہرایا. ان کو کہا کہ جب خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم سنجانی یا کسی بھی دوسری جگہ پہ بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ حکومت کو یہ موقع نہ ملے لاشیں گرانے کا, تو آپ کی ضد کی وجہ سے ہمیں وہاں جانا پڑا اور یہ اتنا بڑا نقصان اور اتنی بڑی سبکی ہوئی اور ہمیں پھر بھاگنا پڑا. بشرا بی بی کا موقف تھا آپ کچھ بھی کر لیتے, آپ جہاں بھی بیٹھ جاتے, تو اس کے بعد حکومت نے یہی کرنا تھا کیونکہ رینجرز کے جو اہلکار تھے وہ چاہے ایک حادثے میں ان کی جان گئی جو بھی ہوا, لیکن انہوں نے ڈالنے آپ پہ ہی تھے, پھر بھی آپ ہی رینجرز پہ پڑھنے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اس کا بدلہ لینا تھا, اس لیے وہ بچنے کی کچھ آپ کی گنجائش نہیں تھی. پھر بشرا بی بی کا سوال یہ بھی تھا کہ اگر آپ وہاں بیٹھ جاتے اور بیٹھے رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا کہ آپ بیٹھے رہتے, حکومت آپ سے بات نہ کرتی, آپ کو واپسی کے لیے فیس سیونگ چاہیے ہوتی, آپ ایک طرح سے فیس سیونگ مانگ رہے ہوتے کہ ہمیں واپس جانے دو, ہمیں کسی طرح سے کوئی عزت بناؤ اور ہم واپس چلے جائیں, ورنہ آپ بیٹھ جاتے اور اتنے لوگوں کو کس طرح سے آپ سنبھالتے, اور حکومت آپ کے راستے بند کر دیتی, آپ کا کھانا بند کر دیتی, آپ کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے اور آخر آپ کو زیادہ بے عزت ہو کے نکلنا پڑتا. بشرا بی بی کا جو خیال تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کم از کم یہ ورلڈ ویو میں رجسٹرڈ ہوا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے میڈیا نے, پاکستانی میڈیا کو تو ویسے ہی سانپ سونگ گیا تھا, ہر کسی کو معلوم ہے جتنی ایک آزادی ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کتنی ایک آزادی ہے اس ملک میں, آزادی صحافت کی, آزادی اظہار کی. لیکن درست بات یہ ہے کہ ورلڈ ویو میں دنیا پوری نے اس کو رپورٹ کیا اور یہ پی ٹی آئی کی خبر جو ہے وہ چھائی رہی. اب یہ ساری سچویشن ہو گئی اس آپریشن کے بعد. اب جو کام کی بات آئی وہ آئی, ایک بڑا دلچسپ فکرہ آیا. وہ کیا تھا, جب آج اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا کارکنوں کو, گرفتار کارکنوں کو, تو ایک کارکن نے بڑے لجاجت اور بڑے خواہش بھرے اور بڑے شکوے بھرے انداز میں کہا, یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ورڈز نوٹ کیجئے گا. ایک کارکن نے کہا کہ یہ کتنے ظالم ہیں, پہلے ہمیں یہاں آنے نہیں دیتے اور اب ہمیں جانے نہیں دیتے. مطلب وہ جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا, جو یہاں سے بلیو ایریا سے بھاگ رہا تھا, راستے میں پکڑا گیا تھا. تو یہ پہلے آنے نہیں دیتے اور پھر جانے نہیں دیتے. اور یہ وہ والی بات تھی جو محسن نقوی نے کہی تھی کہ اب آ تو جاؤ گے پھر ہم واپس جانے بھی نہیں دیں گے, یہ وہ والی بات تھی. ایک اور چیز, پھر مقابلہ شروع ہوا کہ لاشیں کتنی ہیں, لاشیں گری کتنی ہیں. مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان حکومت جو ہے ان کا مقابلہ شروع ہوا. حکومت نے کہا کہ 0 لاش, ایک بھی نہیں, دکھاؤ کہاں ہے. رات کو پولی کلینک نے کہا
کہ جی 2 لاشیں براڈ ڈیڈ لائی گئی، ان کا پیپر موجود ہے، براڈ ڈیڈ لائی گئی، اور صبح میں ترجمان پولی کلینک نے کہا کہ نہیں ہم نے تو کوئی لاش دیکھی ہی نہیں ہے۔ 26 وہ لائے گئے زخمی، کوئی لاش زخمی جو ہے وہ ان سے تو انکار نہیں کیا۔ اسی طرح سے پولی کلینک کے بارے میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی 8 لوگوں کی جو ڈیتھ ہے، ان کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے نام جاری کیے، جبکہ دوسری طرف سے 3 رینجرز اور 1 مبشر بلال جو ہے ان کے شہید ہونے کا جو معاملہ تھا وہ سامنے آیا۔ تو اس طرح سے اب فیکچول جو بات ہے بڑی حد تک، جس کو ہم بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست بات ہے کہ ان کے 8 اور ان کے 4 کہہ لیں، تو وہ سچویشن ہوئی۔ ایک پولیس اہلکار جو ہے اس کے زخمی ہوئی، آنکھ زخمی ہوئی ایس پی صاحب کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ باقی سوشل میڈیا پہ طوفان ہے، طوفان 100 200 500 600 اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن درست بات یہ نہیں ہے۔ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ نے بڑی دیکھی ہوگی کہ ویڈیو کہ جی ایک پولیس جو رینجر اہلکار تھا، وہ ویڈیو بڑی چل رہی ہے کہ جی رینجر اہلکار نے ایک پی ٹی آئی کے نماز پڑھتے ہوئے بندے کو اٹھا کے نیچے پھینکا۔ اب جب اس کی تحقیق کی گئی، اس کی تحقیق بی بی سی نے بھی کی اور لوگوں نے بھی، ایک کیمرہ مین جو ہے اس نے بھی دیکھا، اس نے بی بی سی کو بتایا نام ظاہر کرنے کیے بغیر، اس نے کہا جو فیکچول بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اوپر نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ دعا کرنے لگا تو دعا کے بعد رینجرز والوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے بچنے کی کوشش میں ایک طرح سے تھوڑی سی ہاتھا پائی ہوئی، ہلکی پھلکی معمولی سی، اتنی زیادہ نہیں، اس کو ہلکا سا ایسے دھکا دیا تو ویسے ہی کنٹینر کے کنارے پہ تھا تو وہ اس سے نیچے گرنے لگا یا گرا، اس کے بعد وہ نیچے چلا گیا۔ واقعہ ہونے کی حد تک جو ہے وہ تصدیق ہے، اس کے بعد نیچے کیا ہوا وہ اس کے بارے میں بی بی سی بھی خاموش ہے۔ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں کہ اس ساری صورتحال کا فائدہ یا نقصان، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میری آبزرویشن میں ایٹ لیسٹ آج ایک بڑا واقعہ ہوا کہ جو بڑی امید لگائی بیٹھی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں ہو جائیں گی، تو وہ ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی، ان کی درخواست خارج کر دی گئی۔ 8 مختلف مقدمات تھے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، وہ کینسل کر دی ہے، وہ ضمانت کینسل ہو گئی۔ اسی طرح سے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کلثوم اسپتال سے آگے نہیں جائیں گے، ڈی چوک کو جا کے ہم نے ایک مرتبہ ہاتھ لگا لیا تھا، تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، کیا ضد تھی، کیوں جایا گیا آگے۔ اسی طرح سے جو مسٹر علی مین گنڈا پور ہیں، ان کے بشرا بی بی کو آج پریس کانفرنس میں بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا، یہ حقیقت ہے، انہیں بیٹھنے نہیں دیا گیا، ان کی احترام میں رہتے ہوئے ان کو پورا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ساری سچویشن کا۔ چلو بند ہوگی۔